میرے دو ساتھی سینیٹر شبلی فراز صاحب اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آلدو کہ آج ہم کسی تقریر میں ان کو یاد نہیں کر سکے، لیکن چیئرمین صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو وفا کی قیمت ہے نا، ان لوگوں نے صرف وفا کی قیمت ادا کی ہے۔ وفا کی قیمت اپنے نظریے کے ساتھ، وفا کی قیمت اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اور جو اس ملک اور اس جمہوریت نے قائد اعظم کی تصویر کے نیچے ایک پیغام دیا ہے کہ جو کوئی اپنے اصولوں سے وفا کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اعجاز چودھری اور شبلی فراز کے ساتھ ہوا۔ 10 سال کی سزا صرف وفا کے چکر میں دے دی، اور ان لوگوں نے اپنا سر کٹوا دیا، اپنی سیاست جھونک دی، لیکن اپنی انا اور اپنے اصول کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے میں اس پوری مذمت بھی کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی تم دونوں کو نہیں بھولیں گے، آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایسے رہیں گے جیسے آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یقین کریں بڑی تکلیف کا دن ہے، اور جو کچھ اس قوم نے، اس ملک نے، اس ٹی وی پہ جو کچھ دیکھا ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ مطلب دریا میں، ندیوں میں پتھر بہتے، ہم نے چائنا میں دیکھے تھے ڈیزاسٹر اس طرح کے، میکسیکو میں دیکھے تھے، شاید انڈیا کے کسی ریاستوں میں دیکھا ہو، پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا دیکھا، ایک عجیب سا لگ رہا تھا یہ کیا ہو رہا۔ یقیناً اس میں بہت سارے محرکات ہیں، لیکن چیئرمین صاحب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہیں۔ ہمارا یہاں پہ جو این ڈی ایم اے کا رول ہے وہ کسی نے آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ ہماری حکومت میں بھی این ڈی ایم اے کا بڑا رول ہوتا تھا، لیکن آج تک ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ چکا ان کے فنڈز کتنے ہیں، کوئی کیسے استعمال کرتا ہے۔ اب جیسے احمد ولی صاحب فرما رہے تھے، کیا کسی چیئرمین این ڈی ایم اے کو یہاں بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ حضور اربوں کے فنڈز ہیں، جب پوری دنیا ان کو فنڈنگ کرتی ہے تو حکومت کے پاس نہیں جاتے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے جو ریلیف کا کام کر رہا ہے، اور ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جناب بنیر میں یا سوات میں اتنے لوگ اگر آفت میں آ چکے تو آپ کیسے موو کریں گے۔ وہ صرف ایک پریس کانفرنس کر کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور کسی وجہ سے کوئی ان سے سوال نہیں پوچھتا۔ چیئرمین صاحب آرڈر کریں نا، چیئرمین این ڈی اے کو یہاں بلائے، اسے کہ جی آپ نے کیا کیا، آفت تو خدا کی طرف سے آ گئی، آپ کا اس میں رول کیا تھا۔ چیئرمین صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2010 میں اس طرح کا سیلاب آیا تھا، اس وقت چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، نیشنل گورنمنٹ، یہاں پہ گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پنجاب میں تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں احمد ولی صاحب کی پارٹی جو اے این پی پارٹی ہے، امیر حیدر ہوتی صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2010 کا سیلاب آیا تھا، سیلاب آنے سے 15 دن پہلے ساری دنیا کو پتا تھا جولائی اور اگست میں مونسون کی بارشیں ہوتی، سب کو پتا تھا، خاموش رہے۔ اور 2010 کا سیلاب اچانک جب ہمارے پاس آیا تھا ساؤتھ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، تو ایک عباس والا بن ہے جی، جو کوٹ ادو تحصیل تھی اس وقت، ضلع مظفر گڑھ تھا، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، وہ رات کو 12 بجے ٹوٹا، 1150 لوگ شہید ہوئے تھے، 70 لاکھ لوگ اپنی زمینوں سے باہر چلے، اور کئی ہزاروں اور لاکھوں جانور جو ہے نا وہ ڈوب کے مر گئے تھے۔ لیکن اس وقت یہ تینوں گورنمنٹ جن کا میں نام لیا ہے، کسی نے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ 20 دن، چیئرمین صاحب 20 دن سے پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے، کوئی بولا نہیں تھا۔ آج میں پھر آپ کو باور کرا رہا ہوں، 1 ہفتے 10 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا پانی آ رہا ہے، سب کو پتا یہ پانی انڈس میں اکٹھا ہوگا، انڈس یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جائے گا، ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے ہوتا ہوا سکھر کے راستے سندھ میں داخل ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو باور کرا دیتا ہوں کہ 1 سپتمبر کے قریب یہ جو پانی ہے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں آئے گا، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ، لیا ڈسٹرکٹ، کوٹدو، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، یہ ہمارے 6 اضلاع میں سیلاب آنا ہے۔ لیکن کیوں پریشانی کسی کو نہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں 1 ہفتے 10 دن کے لیے، وزیر اعلیٰ صاحبہ جاپان چلے گئے، پتہ نہیں ان کو جاپان چائنا سے کیا محبت ہو گئی اچانک، اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہی سیلاب جو آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں میرے جنوبی پنجاب بھی داخل ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے، اس وقت سب کو پتہ ہے کہ یہ سیلاب آگے سندھ میں جب اکٹھا ہوگا یہ بند توڑے گا، یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن کیونکہ پریفرنس اور ہے، میں نے جاپان 1 ہفتے جانا ہے، میں نے چائنا 1 ہفتے جانا ہے، اور کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، نہ جاپان سے ملے گا نہ چائنا سے ملے گا، جو ملنا ہے اس عوام سے ملنا ہے۔ لیکن پرواہ نہیں نا، کبھی ووٹ تو لیا نہیں ہے، یہ بغیر ووٹ کے جو وزارتیں ملتی ہیں، یہ بغیر ووٹ کے جو حکومتیں ملتی ہیں، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ محبت عوام سے نہیں ہوتی، محبت ان آقاؤں سے ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو حکومتیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ سو چیئرمین صاحب ہم پہ تنقید کرنے والے یہ سوچ لیں کہ جی خیبر پختونخوا کے پاس کون سا پی ڈی ایم ہے، ان کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر ہے، ایک ہیلی کاپٹر ویسے گر گیا۔ چیئرمین صاحب دیکھیں، آپ ہمارے وسائل کی بات کریں، یہ خدائی چیزیں این ڈی ایم اے کو بلا کے پوچھیں، ہم پہ تنقید کیے جا رہے بار بار۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب میں 2021 میں بھی سیلاب آیا تھا، چھوٹا سیلاب تھا، یقین جانیے ایک دن ڈیرہ غازی خان جاتے تھے، اگلے دن رحیم یار خان جا رہے تھے، پھر ہم توسا آ رہے تھے، پھر ہم راجن پور جا رہے تھے، میں ہیلی کاپٹر میں ساتھ ہوتا تھا ان کے، اور واپسی بھی جاتے کیا کہ جاتے تھے بزدار اور مجھے، کیونکہ میں ساؤتھ پنجاب کا صدر تھا، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم پوری تنظیم اور پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں دن رات کرتے تھے کہ یہ ایسا نقصان نہ ہو جو گورنمنٹ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم فیل کرتے تھے ہم عوام کی ووٹ سے آئے تھے۔ چیئرمین صاحب انہیں بھی کہیں تھوڑا سا درد لیں، اور میں پھر آپ
آپ کو کہہ رہا ہوں 1 ستمبر یاد رکھیے گا, 1 ستمبر کو جنوبی پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلاب آئے گا, بند ٹوٹیں گے, لوگ ڈوبیں گے, لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے, لوگوں کے مویشی ڈوب کے مریں گے, لیکن ان کو آج نہ پرواہ ہے نہ اس وقت پرواہ ہوگی, لیکن میں ایڈوانس سے بتاتا جا رہا ہوں ایسا ہونے والا ہے. چیئرمین صاحب آخری چیز, ابھی شہادت اوان صاحب نے کہا اور مجھے پرچی لکھ کے بار بار میرے استاد محسن عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہادت اوان صاحب کو بتائیں کہ حضور ڈیم بننے سے لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا, ڈیم بننے سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سو یہ جن صاحب نے بھی ان کو خط لکھ کے دیا ہے وہ بار بار احتجاجاً مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہ کہا تو تمہیں باہر نکال دوں گا, کہ شہادت اوان صاحب کو بتاؤ کہ سر ڈیم کے اوپر اعتراض نہ کریں, ڈیم والا جو پروسیس تھا وہ ابھی ویسے رک چکا ہے, لیکن ڈیم بننے سے کوئی چیز کا نقصان نہیں. میں سے آخری بات وہ فلک بولنا نہیں چاہ رہی تھی, کہ جی آپ ریز کر دیجیے گا. 11,500 ملازمین ہیں. میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں ان کو آپ کے توسط سے باور کرا دیتا ہوں کہ ہم نیکسٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان لوگوں کے اس ایشو کو اٹھائیں گے اور گورنمنٹ سے ان 11,500 جو ملازمین ہیں جن کو ایک جنبش قلم سے فارغ کر دیا گیا ہے, ان کے ایشوز کو وہاں اٹھا کے گورنمنٹ سے جواب طلب کریں گے کہ آخر ان کو فارغ کرنے پہلے جو ڈیو ڈیلیجنس تھی کیا وہ مکمل کی گئی, نہیں کی گئی, ان کے رائٹس پہ بات کی گئی. تو میں آپ کو احساس دلاتا ہوں, یقین دلاتا ہوں, ہم آپ کا ایشو کو دوبارہ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھائیں گے. آخر میں سے چینل صاحب یقین جانیے آپ کو یہاں دیکھ کے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ ہمیشہ آپ جیسے ورکروں کو اور ہماری مائنارٹیز کو ایسے عزت دے, یہاں بٹھائے. آج واقعی پاکستانیوں فیل ہے, تو میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.